رمضان رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین، اس وقت ہمارا ملک پوری طرح لاک ڈاؤن ہے اور وہ عبادتیں جو اجتماعی طور پر ہم لوگ کیا کرتے تھے وہ ساری عبادتیں پوری طرح بند ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جس بیماری نے اس ملک میں اپنا ڈیرا ڈالا ہے، جس کی وجہ سے مسجدیں، مندر، چرچ، گرودوارے اور وہ سارے مقامات جہاں گیدرنگ ہوتی تھی، جہاں اجتماعی طور پر لوگ جمع ہوتے تھے، ان سب کو بند کر دیا گیا ہے. پوری طرح لاک ڈاؤن کر دیا گیا. ہمیں احتیاطی طور پر ان ساری تدابیر پر عمل کرنا چاہیے جو حکومت کی طرف سے پورے ملک میں دی جا رہی ہے. یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک یوں سمجھیے کہ چند دنوں کا مہمان ہے. چند دنوں بعد رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا. ہمیں رمضان المبارک اس طرح گزارنا چاہیے جیسے زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو. اس سوچ اور فکر کے ساتھ مسلمانوں کو رمضان المبارک میں عبادت کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ویسے بھی یہ آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے میں مسلمانوں کے لیے اہم پیغام، لیلۃ القدر کی تلاش، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کو یاد کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کر کے مسلمان جو بدعمالیاں کر کر اپنے اوپر جہنم کو واجب کرتے ہیں، جہنم کی آگ کو ضروری کر لیتے ہیں، اس کو بجھانے کی کوشش کرنا ہے. میں اس وقت رباط علماء کے ذریعے آج آپ لوگوں کے سامنے چند ضروری باتیں ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں. دیکھیں، عجیب اتفاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری عشرہ عطا فرمایا ہے. اسی کے ساتھ اس وقت جو ملک میں کنڈیشن ہے، دکانیں، کاروبار، جو لوگوں کے جن کاروبار سے گھر چلا کرتے تھے وہ سارے کاروبار بند ہیں. لوگ پریشان ہیں، در در بھٹک رہے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو مزدوری کیا کرتے تھے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے میلوں دور رہ کر کمائی کرتے تھے. اچانک لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ لوگ انتہائی زیادہ پریشان ہیں. ایک تو مصیبت کے وقت اپنوں کی یاد آتی ہے، اور جب مصیبت کے وقت اپنے ہی اپنے قریب نہ ہوں تو آپ سوچئے کیسا منظر ہوگا. ہم لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس چلچلاتی دھوپ میں شدت، پیاس اور بھوک کے ساتھ وہ لوگ راستوں پر چلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، اپنے پریوار سے ملنا چاہتے ہیں. چلتے چلتے ان کے پیروں میں جو چپل اور فٹ ویئرس ہوتے تھے
کسی کے چپل اور فٹ ویئرس ٹوٹ گئے ہیں، ان کے پیروں میں چھالے اور ورم آ گئے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کی طرف، اپنے منزل کی طرف روانہ ہے۔ اسی کے ساتھ جو لوگ ہمارے گاؤں دیہات اور شہر میں رہنے والے تھے، جو کاروبار کھیتی باڑی کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے، پوری طرح لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور اچھے لوگ جب کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا تو وہ اپنا گھر کیسے چلائیں گے؟ ہر کوئی اس وقت پریشان اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سنہرا موقع ہے کہ اس آخری عشرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے خلاصی کا عشرہ بتایا ہے، اور کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی؟ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ خیرات کریں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یتیموں بے سہاراؤں کا سہارا بنے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ یہی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو تعلیم دی اور درس دیا، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کرتے رہو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ایک لقمہ کسی کو کھلائیں گے، ایک گھونٹ پانی کسی کو پلائیں گے، ہم دنیا میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں اس پیاسے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے اس کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیے گا، اس آخری عشرے میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، اس بیماری سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک کام لازمی ہمیں کرنا ہے کہ ہر غریب، مسکین، فقیر، یتیم اور وہ لوگ جو دور دراز سے ہمارے علاقوں میں کام کرنے آئے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں، ہم ان تک کھانا اور ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچائیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم سب کو ملنے والی ہے۔ اس وقت جو پورے ملک میں کنڈیشن ہے اور جس طرح سے لوگ پریشان اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہاں یہ چیز دیکھنا کہ کون پریشان ہے، کون مصیبت میں گرفتار ہے، کس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، کس کو خیرات دی جا سکتی ہے، کس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا سکتا ہے، یہ اندازہ کرنا اور یہ حساب لگانا اس وقت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم اس وقت صرف یہ چیز دیکھیں گے کہ اس وقت کون پریشان ہے، کس کو ضرورت ہے، کس تک ہم اپنے ضرورت کی چیزیں ہم کس طرح پہنچا سکتے ہیں، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو بری ہے اس معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چند کھجور اور چند روپے کسی کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تصویر اتارتے ہیں، اس کے ساتھ فوٹوز اتارتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوگا۔ آپ لوگوں کا اس وقت جو لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ایسا ماحول ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس شرعاً اس کی اجازت ہے، آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس وقت یہ حال ہے کہ جو مالدار تھے وہ بھی پریشان ہیں، غریب تو چھوڑیے، جو اوسط درجے کے لوگ تھے، جو کما کر اپنا گھر چلاتے تھے، ان لوگوں پر بھی اس بیماری کا بہت بڑا اثر ہوا ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے۔ تو کیا ہم اپنے دوست کو اور ایسے شخص کو جو کماتا تھا، جس کی کمائی بند ہے اور کمائی بند ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بدحالی ہے،
کہ ایسے شخص کو ہم دیتے وقت فوٹو اتاریں گے تو اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں، اس لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھپا کر اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں۔ تیسری چیز ہے کہ یہاں کوئی مذہب، کوئی فرقہ اور کوئی کمیونٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہیں، وہ پریشان ہیں، اس کی بھی مدد کی جائے گی۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہمارا ہندو بھائی ہے، وہ پریشان ہے، اس کی بھی مدد کی جائے گی۔ ہمارا پڑوس میں رہنے والا جس مذہب کو مانتا ہو، جس خدا کی عبادت کرتا ہو، جس کاسٹ کا ہو، ہمیں اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا دین، اس کا خدا اور اس کی شریعت نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم آخری عشرے میں رمضان کے رخصت ہوتے وقت، رمضان المبارک کے ہم سے جدا ہوتے وقت ہم یہ کام کریں کہ ہر غریب اور مسکین، ہر بیوہ و لاچار، بلکہ جو ضرورت مند ہے ہم اس ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے خلاصی کا عشرہ کہا ہے، اور آگ سے خلاصی کس طرح ملتی ہے آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ خیرات ضروری ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے رمضان المبارک، پچھلی عیدیں اور پچھلے جو ہمارے ایام گزرے ہیں، پچھلے جو رمضان گزرے ہیں، ہم نے بڑی خوشی سے، بڑی مسرت سے اور خوب صدقہ خیرات کر کے، اور خوب ہمارے گھر میں بھی گھر والوں کو کھلا کر، اور باہر بھی لوگوں کو افطار کی پارٹیاں دے کر، افطار میں بلا کر، کھانے کھلا کر خوب رمضان المبارک گزارے۔ لیکن اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے اس زمانے میں، کیا اس زمانے میں جب کہ میں نے ان پر یہ حالات ڈالے ہیں کہ وہ عمل کریں گے؟ کیا وہ آج بھی غریبوں کا خیال رکھیں گے؟ کیا وہ آج بھی مزدوروں کا، پریشان حال لوگوں کا، ان لوگوں کا جو دور دراز سے ہمارے شہر میں رہنے آئے ہیں، جن کی نگاہیں کسی سخی انسان کو تلاش کرتی ہے کہ وہ کچھ کھانا لا کر ہم کو دیں، کچھ افطار کا سامان لا کر ہم کو دیں؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو خودداری کی وجہ سے زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، وہ ان کی نگاہ، ان کا تصور ہماری طرف ہے، ان کا تخیل ہماری طرف ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا ان کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ہم نے بہت رمضان گزارے ہیں، آخری عشرے میں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوا کہ جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو اس وقت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو زیادہ راضی کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے زیادہ جھکنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہم عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بازار میں، چوک میں دکانیں لگتی ہیں، کھانے پینے کی دکانیں، کپڑوں کی دکانیں، اور ہم اس کی تیاریوں میں لگے رہتے تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس رمضان المبارک میں اللہ نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ہم کپڑے خریدتے تھے، ہم 2000 5000 کے کپڑے خریدتے تھے، ہم اس رمضان المبارک میں خریدی نہیں کریں گے، ہم اپنے لیے کپڑے نہیں خریدیں گے، ہم ان کپڑوں سے ان غریبوں کا خیال کریں گے جو اس وقت پریشان ہے اور مصیبت میں گرفتار، ان لوگوں تک اپنا راشن، ان لوگوں تک اپنے کپڑوں کی کمائی، اپنے کپڑوں کی قیمت کا راشن پہنچائیں۔ ہمارے لیے ایک دن کی خوشی 2000 کا ڈریس، 2000 کا جوڑا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ناظرین، ان لوگوں کے لیے 2000 روپئے ایک مہینے کے راشن کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ہم آپ نہیں جانتے لاک ڈاؤن کب تک ہوگا، ہم آپ نہیں جانتے کب تک ہماری حالت درست ہونے کے لیے وقت لگے گا، کب تک ہم اپنی صحیح حالت پر آئیں گے، ہم آپ نہیں جانتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر 2-5 ہزار کے کپڑے خریدتے تھے، اب وہ کپڑے نہیں خریدیں گے، ان پیسوں سے ہم ان غریبوں کا خیال کریں گے جو اس وقت پریشان ہیں۔ ہمیں کپڑوں کی پڑی ہے، ہمیں شاپنگ کی پڑی ہے، ہمیں نئے لباس اور جوتے اور چپل اور بچوں کے کپڑے اور بچوں کے چشموں کی پڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے گا
وہ غریب اور بے سہارا لوگ مجبور ہیں، باہر سے جا کر کوئی چیز لا کر اپنے اولاد کو کھلا نہیں سکتے۔ بہت ساری مائیں ایسی بھی ہوں گی جن کے بچوں نے بھوک کی وجہ سے ان کی کوکھ میں، ان کی گود میں دم توڑا ہوگا، پریشانی کی وجہ سے وہ ان کے حلق میں لقمہ نہیں اتار سکی ہوگی۔ بہت سارے بچے وہ ہوں گے جو بیمار ہوتے ہوں گے، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے ماں باپ نہ ان کو چھاؤں میں کہیں بٹھا سکتے ہیں، نہ ان کو کچھ کھلا سکتے ہیں، نہ ان کا خیال کر سکتے ہیں۔ بس وہ اپنے بچے کو بخار کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، سردی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے پریشان دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے جیب میں اتنی قیمت نہیں ہے کہ وہ کہیں سے جا کر کسی ڈاکٹر سے اپنے بچے کو چیک اپ کرا کر کچھ دوائیاں خریدے، کچھ گولیاں میڈیسنز خریدیں۔ ان کے پاس یہ سکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت آزمائے گا ہر اس شخص کو جس کو اللہ نے دولت دی ہے۔ اللہ دیکھے گا ہر اس شخص کو جس کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس وقت ہر اس شخص کو آزمائے گا جس کے پاس دولت ہے، اور جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے 20-20 ہزار یا 30-30 ہزار کی خریدی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ آج دیکھیں گے کہ کیا کس غریب کو وہ 5,000 10,000 روپے دے کر اس کی مدد کرتا ہے۔ بھائیوں، اپنے لیے جینا تو بہت آسان ہے، زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھوک کی شدت میں زندگی گزاری۔ ہمارے دسترخوان، ہمارا افطار، ہمارے کھانے ہم خود دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیسی گزری، آپ کی زندگی کیسی گزری؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 چیزوں پر گزری ہے۔ فرمایا ایک چیز تھی کالی کھجور اور ایک ہے کالا پانی۔ یہاں ایک بات سوچیے، ہمارے حضرت دامت برکاتہم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی، کھجور تو کالی ہوتی ہے، اس کو مان لیا جائے، لیکن پانی کالا ہوتا ہے، اس کو کیسے مانا جائے؟ میں نے اپنے حضرت دامت برکاتہم سے سنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فقیہہ تھی، اللہ نے بہت علم سے ان کو نوازا۔ آپ نے اس لیے کالا پانی ارشاد فرمایا ہوگا کہ اس وقت ان کی حالت یہ ہوا کرتی تھی جیسے کوئی آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے کالا پردہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر چیز کالی نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تھی کیونکہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کمزوری ہوتی تھی کہ سفید پانی بھی کالا نظر آتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ یتیموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا، میں سرعت کے ساتھ عرض کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک جگہ چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کھیل رہے ہیں، جن کے جسم پر نئے کپڑے ہیں۔ جو ہوتا ہے عید کے دن بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ میرے کپڑے یہ، تیرے کپڑے وہ ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ہے جو دور بیٹھا ہوا ہے، جس کے کپڑے نئے نہیں ہیں، پرانے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جس کے جسم پر گرد و غبار ہے، دیکھنے سے لگتا تھا کہ اس نے غسل نہیں کیا، گرد و غبار۔ آپ قریب پہنچے، فرمایا بیٹے یہ بچے سب عید کے لیے تیار ہوئے ہیں، تم کیوں نہیں تیار ہوتے؟ فرمانے لگا کہ مجھے تیار کرنے والا ہی کوئی نہیں، میں یتیم ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ اٹھایا، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں جلدی آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جانے کے بعد امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو غسل کراؤ، اس کے سر میں تیل ڈالو، اس کے سر میں کنگھی کرو، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو سرما لگاؤ۔
امی جان نے اس بچے کو تیار کیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تیار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت فاطمہ کے گھر کہ حسن اور حسین دونوں میں سے کسی کا کوئی ایک نیا جوڑا ہو تو وہ بھیجیں۔ خادم جوڑا لے کر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے اس کو پہنائے، اس کو تیار کیا۔ یہیں بس نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے کیا تم عید کے لیے کبھی اپنے باپ کے ساتھ گئے ہو عیدگاہ پر؟ فرمایا ہاں، میں اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح جاتے؟ کہ اللہ کے رسول میرا باپ کندھے پر بٹھا کے مجھے عید کے لیے لے جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے، اپنے کندھے پر اس بچے کو بٹھایا، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بچے جو گلی میں کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے یہ بچہ گندے کپڑوں میں تھا، اس کے سر میں تیل نہیں تھا، اس کے جسم پر کپڑے اچھے نہیں تھے، آج اب یہ اچھے کپڑوں میں نظر آ رہا ہے، غسل کیا ہوا نظر آ رہا ہے، خوشبو لگایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھا ہوا۔ اشاروں میں پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا دیا۔ بچوں نے یہ جب دیکھا کہ اس نے اشارے سے کہا کہ اللہ کے رسول نے بیٹا بنا لیا تو سب نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کاش کہ ہمارے ماں باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ کے رسول عیدگاہ جاتے ہیں، عیدگاہ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ نیچے بیٹھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے، آج تم یہاں میرے پاس ممبر پر بیٹھو گے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو ممبر پر بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا لوگوں جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے گا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے اس کے گناہ معاف کرے گا، اس کے درجے بلند کرے گا۔ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے، غریبوں کے ساتھ۔ ہمیں ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے، سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن نہیں معلوم ہے تو اس وقت یہ نہیں معلوم کہ کون کہاں کس وقت پریشان، کیسے پریشان ہے، کس مصیبت میں گرفتار۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون مصیبت میں گرفتار ہے، کون پریشانی میں ہے، کون حالات میں ملوث مبتلا ہے، دیکھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ آخری اشرا ہے، اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں اور بے سہاراؤں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، ہر اس شخص کا جو اس وقت پریشان ہے خیال کریں۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کرنی تھی۔ پھر ایک بات آپ سے عرض کروں، آخری پیغام یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ ہم اس سال کی عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائیں گے، اور جو کچھ پیسے ہم خرچ کرتے تھے عید پر ان پیسوں کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بے سہاراؤں کے لیے خرچ کریں گے۔ اس کے لیے بہترین مصرف اور وہ لوگ ہیں اس وقت صدقہ اور خیرات کے مستحق جو مصیبت میں اور پریشانی میں گرفتار ہیں، اور صفا بیت المال پورے انڈیا میں اس کی ایک مہم چلاتا ہے جس کے ذریعے سے ہزاروں مسکینوں اور غریبوں کے گھر چلتے ہیں۔ اورنگ آباد میں بھی صفا بیت المال اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ ہمارے مشفق اور محسن حضرت مفتی انیس الرحمن صاحب وہاں ذمہ دار ہیں، آپ لوگ ان سے بھی رابطہ کریں اور جتنا ہو سکے اپنے ذریعے سے غریبوں، بے سہارا اور یتیموں کا ہم خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اس مال کو اپنی راہ میں قبول فرمائیں اور ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے در کے دروازے ہمارے لیے جلد کھول دیں تاکہ ہم پھر سے اللہ کے گھر میں جا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار